اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین، السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار الا فلعن اللہ امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت ولعن اللہ امتا دفعتکم عن مقامکم وعزالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا ولعن اللہ المماہدین لہم بالتمکین من قتالکم بریت الی اللہ وعلیکم من عشیاعہم واتباعہم واولیائہم یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ السلام اللہ 1448 ہجری کے عشرہ ثانی کے سلسلے کی آخری تقریر آپ حضرات اس عزاخانے میں سماعت فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ بانیان نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور میں بھی اپنی انفرادی حیثیت سے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ پہلی مجلس سے مستقل تشریف لاتے رہے، بی آپ کا آنا قبول فرمائے اور جناب سیدہ کے صدقے اللہ سب کو طویل عمر دے، صحت و عافیت کے ساتھ، کہ یوں ہی یہ ذکر ہوتا رہے، ہم پڑھتے رہیں، آپ سنتے رہیں، اور ظاہر ہے کہ موضوع بھی آپ کے پیش نگاہ رہا۔ آج میں نے جو سرنامہ کلام میں جملے پڑھے ہیں ان میں اکثر جملے ہم تشریح کر چکے، موضوع ہمارا شرح زیارت عاشورہ رہا، لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ موضوع چاہے کتنا پھیکا اور خشک کیوں نہ ہو، مگر جیسے ہی وہ در اہل بیت سے جڑ جاتا ہے، اور اس کی گواہی مسلسل میرے سننے والے دیں گے اور دینا بھی چاہیے، اس لیے کہ خود میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ جب موضوع مجھے دیا جاتا ہے یا میں خود موضوع کا انتخاب کرتا ہوں تو شروع میں ذرا گھبراہٹ سی ہوتی ہے کہ میں کیا پڑھوں گا اور جانے لوگ کس طرح اسے سنیں گے۔ میں مولا جانتے ہیں اپنی جتنی بھی میری کیپیسٹی ہے، استطاعت ہے، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ مل جائے جو اہل بیت کے چاہنے والوں تک پہنچا دیا جائے، اور جیسے جیسے تقریریں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو پھر مجھے اندازہ ہوتا ہے ابھی تو کچھ پڑھا ہی نہیں گیا۔ یعنی آپ دیکھیے آج ہماری 10ویں تقریر ہو گئی اور ہم نے آدھی بھی زیارت عاشورہ نہیں پڑھی۔ آج تو بس انی سلم لمن سالمکم تک آنا ہے اور یہاں پہ ہماری 10 تقریریں ہو گئی، ابھی تو آدھی زیارت عاشورہ رہ گئی، جہاں امام نے ایک ایک جملے سے بتایا کہ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے،
لیکن کل جہاں تقریر کو روکا تھا وہیں سے میں تقریر کا آغاز کر رہا ہوں. توجہ ہے سب کی. فَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً أَسَّسَتْ أَسَاسَ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ. اے اہل بیت، اس پہلے پہ لعنت. بھائی جڑ جائیے، کل کی تقریر سے متصل ہو گیا. اس گروہ پہ لعنت، اس جماعت پہ لعنت جس نے آپ پر ظلم کی بنیاد کو رکھا. اب صبح قیامت تک جب جب اہل بیت پر ظلم ہوتا رہے گا وہ پہلا والا چھپ کے بھاگ نہیں سکتا. اب وہ جو بھی ہے، آپ اس کو گروہ کہہ لیجئے یا فرد واحد کہہ لیجئے، میں نام تھوڑی کسی کا بھی لے رہا. اب اگر کوئی میرے نام نہ لینے کے بجائے خود سے نام پیش کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ ظالم مان رہے. میں نے تو کسی کو ظالم نہیں کہا. میں تو زیارت کا جملہ پڑھا ہوں، اسست اساس الظلم. اور میں نے کیا کہا؟ گھبراہٹ یہ ہے کہ بھائی اتنی پاکیزہ زیارت، اتنے اچھے لفظ، اس میں یہ لعنت کہاں سے آ گئی؟ تو بہت سے لوگ زیارتوں کو اس لیے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو سافٹ کارنر دل میں بسایا ہوا ہے اور تھوڑا سا وہ جو اتحاد کا چورن بک رہا ہے زمانے بھر میں، ہاں کہتے ہیں بھائی اس لیے زیارتوں کو ہٹا لیجئے. تو کل کی تقریر تو ذہنوں میں ہو. اچھا آپ اماموں کی لعنت تو ہٹا دیں گے، تو قرآن میں جو اللہ لعنتیں بھیج رہا ہے، بھائی کل میں نے اللہ کی لعنتیں آپ کو گنوائی، میں بس اشارہ کر رہا ہوں 37 مقامات پر اللہ نے قرآن میں لعنتیں بھیجی ہیں. ذکر کوئی بھی ہوتا ہے اور اللہ فوراً سے لعنتیں شروع کر دیتا ہے. اب دیکھیں اتنی محبت سے سنا تو ابھی ہم ایک چیز اور ایک بات سوچ رہے ہیں اور دیکھیں گے آگے کہاں تک پوری ہو. اب میرا دل چاہ رہا ہے کبھی عنوان رکھا جائے لعنت اور رحمت. اعلان میں نے کر دیا ہے، اب کبھی یہ موضوع پڑھیں گے لعنت اور رحمت، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں. ہم قرآن سے لعنتیں بھی بتائیں گے اور رحمتیں بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی انشاءاللہ موضوع رکھیں گے. تو اللہ نے 37 مقامات پر لعنت بھیجی. کل میں نے کتنی حدیثیں سنائی جہاں رسول اللہ نے لعنت بھیجی. وہ آیت پڑھی جہاں اللہ کہہ رہا ہے ان پر لعنت ہو عیسیٰ کی زبان سے. آپ سلامت رہیے. کل کی تقریر کو میں لنک کر رہا ہوں. اللہ نے کہا لعنت ان لوگوں پر داؤد کی زبان سے، یعنی 2 معصوموں سے لعنت کروائی. اور زیارت عاشورہ بھی 2 معصوموں سے ہے. آپ سلامت رہیے. یعنی تسلسل دیکھیے کیسا پروردگار عالم بنا رہا ہے، ذہنوں کو آمادہ کر رہا ہے. اور ہمارے ہاں آہستہ کہوں گا، آپ آہستہ نہ سنیے گا، ہمارے ہاں لعنت کا موضوع بڑا مقدس ہے. آپ سلامت رہیے. اس لیے کہ ہمیشہ توجہ، ہمیشہ اظہار تولا ہی کافی نہیں رہتا جب تک برات نہ ہو. زیارت عاشورہ سے یہی تو سبق ملا. کیا؟ لعن اللہ امتن اسست اساس. اب آپ آمادہ ہو چکے تو اب میں آپ کو 1-2 حدیثیں سنانا چاہ رہا ہوں شروع ہی میں، اور آگے جانے آپ کیسے تقریر سنیں گے. اس لیے کہ آج آخری ہے. لعنت کیا؟ دشمن حسین پر لعنت، دشمنان آل محمد پہ لعنت. یہی زیارت عاشورہ. لعن اللہ امتن، اس گروہ پہ لعنت جس نے ظلم اور جور کی بنیاد رکھی آپ پر اہل بیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدس ہے موضوع لعنت کا. اب یہ کہاں تک چلا؟ تقریر شروع ہو گئی، چھٹے امام بیٹھے، اللہم صلی علی. روایت سنیے گا. بھائی میرا مقدمہ نہ بھولیے گا. یعنی کوئی زیارت عاشورہ پر اس لیے اعتراض کرے کہ اس میں لعنت ہے، لعنت ہے، نہیں پڑھیں گے ہم، لعنت ہے. اب میں اس کو الگ طرح سمجھا رہا ہوں کہ لعنت سے بچ نہیں سکتے. کیسے؟ اب سنیے. امام بیٹھے ہوئے، چھٹے امام تشریف فرمائے.
اصول کافی کی روایت داؤد رقی آئے. داؤد کہتے ہیں کن تو عند ابی عبداللہ، میں امام کی خدمت میں بیٹھا تھا. وَإِذِ اسْتَسْقَى الْمَاءُ، امام نے پانی طلب کیا. امام بیٹھے اور پانی طلب کیا. فضائل ہے فضائل. پانی طلب کیا. جیسی پانی آیا حضرت نے پانی کو دیکھا تو ایک قطرہ آنسو کا ٹپکا. فضائل ہے فضائل. آنسو کا ٹپکا اور پھر پانی کا ایک ذرا سا پانی نوش کیا، دہن میں انڈیلا اور فوراً ایسے جام نکال کے کہا یا داؤد لعن اللہ قاتل الحسین. بھائی توجہ کی آپ نے؟ دیکھیں وہاں سے ہٹ گئے کہا زیارت نہ پڑھو. کیوں؟ کیونکہ لعنت ہے. اب میں سیرت پڑھ رہا ہوں اس میں بھی لعنت ہے. آپ سلامت رہیے بھائی، موضوع سے جڑے رہیے گا. کہنے لگے زیارت عاشورہ اس لیے نہیں کہ لعنت ہے. چلیے زیارت ہٹائی. اب تو میں سیرت پڑھ رہا ہوں، اب کیا میں یہ واقعہ بھی نہ پڑھوں؟ امام نے کہا یا داؤد، اے داؤد سنو، لعن اللہ قاتل الحسین، اللہ حسین کے قاتل پر لعنت کرے. اب اگلا جملہ پتہ نہیں شیعہ حیدر کرار کیسے سنیں گے. کہا داؤد میں جعفر صادق ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پانی پیوں اور حسین کے قاتل پر لعنت نہ کروں. آپ نے ذرا سا غور کیا؟ یا علی اللہم صلی علی. رئیس بھائی اب میں زیارت نہیں سیرت پڑھ رہا ہوں. امام فرما رہے اے داؤد رقی ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ ہم نے پانی پیا ہو. اللہ، کیسے میں اس جملے کی شرح کروں اور کہاں تک آپ کو سمجھاؤں کہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ میں نے پانی پیا ہو اور حسین کے قاتل پر لعنت نہ بھیجی ہو. یعنی سیرت معصوم کا اہم جز ہے لعن بر قاتل حسین. اب جتنی بار امام صادق نے پانی پیا ہو اپنی پوری زندگی میں، کہہ رہے میں نے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ پانی پیا اور حسین کے قاتل پر لعنت نہ کی ہو. اب جب اپنا بتا چکے تو اگلا جملہ سنیے. کہنے لگے سنو، جو کوئی یہ کام کرے گا، کہا اے داؤد رقی، اصول کافی کی روایت، جو کوئی پانی پیے اور اب پانی پیتے ہوئے ایک بار پانی پیتے ہوئے کہے، بھلے اپنی زبان میں کہہ دیجئے، کیا کہنا کیا ہے؟ حسین کے قاتل پہ لعنت. اب آپ عربی میں کہیں اللہم لعن قاتل الحسین، یا جس بھی طرح آپ کو کہنا ہے، اردو میں، سرائکی میں، پنجابی میں، سندھی میں، بس لعنت کیجئے. لعنت انگریزی میں کیجئے، لعنت کیجئے. یعنی انگریز یہ نہیں کہہ سکتا مجھے عربی نہیں آتی. کوئی کہے میں تو فارسی جانتا ہوں، عرب فارسی میں بھیجو، لعنت سے دامن نہیں چھوڑا. جب پانی پیو، امام نے کہا داؤد سنو، جب کوئی پانی پیے اور ایک بار کہے اللہم لعن قاتل الحسین، تو اب اجر سنو داؤد اس کا ہے کیا؟ بھائی سنیں گے آپ؟ بابا اتنا سا کہنا کیا ہے؟ اللہم لعن قاتل الحسین، اتنا سا آپ اجر سنیے اور کر لیجئے گا برداشت. ایسا اجر بتایا کہ جیسے ہی کہنے والا کہے حسین کے قاتل پہ لعنت، فوراً اللہ فرشتے سے کہتا ہے جلدی سے 1,00,000 نیکیاں لکھو. اللہ اکبر. اصول کافی، اللہ فرشتے سے کہتا ہے، وہ جو بیٹھے ہوئے نا کرامن کاتبین کا لکھو. کیا لکھے؟ 1,00,000 نیکیاں 1,00,000 حسنات لکھ دو. کا بس کا نہیں ٹھہرو، اور 1,00,000 گناہ مٹاؤ.
بھائی میرا کام ہے روایت سننا، عقیدہ بنانا میرا کام نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ یہ آپ کا اپنا اپنے مولا سے انفرادی معاملہ ہے، اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو روایت نقل کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ کہ 1,00,000 نیکیاں لکھو، 1,00,000 گناہ مٹاؤ، 1,00,000 درجات میں اضافہ کرو، ایک بار لعنت کرنے پر 1,00,000 نیکیاں، 1,00,000 گناہوں کا محف، 1,00,000 درجات کا اضافہ ہو جانا۔ کا لکھو اس نے ابھی 1,00,000 غلام آزاد کیے ہیں، اللہ اللہ، کا لکھو اس نے ابھی 1,00,000 غلاموں کو آزاد کیا۔ کا بس کا نہیں، ایک شے اور لکھو۔ کا کیا؟ کہا کہ جب یہ محشور ہوگا میدان حشر میں تو اللہ اسے اس حال میں لائے گا کہ محشر میں جتنی نفسی نفسی ہو یہ بہت شاد ہوگا، خوش ہو۔ بات پہنچ رہی ہے بھائی؟ حدیث بے شمار بھائی حدیث سنا رہا ہوں، مگر جملہ تو اب کہوں گا، یہ تو نقل حدیث کی ہے نا، اب میرا بھی تو جملہ سن لیجئے۔ میں آپ سے یہ سوال کروں، آہستہ نہ سنیے گا، توجہ۔ امام نے کہا کہ جو پانی پیے اور قاتل پر لعنت کرے، 1,00,000 ثواب، 1,00,000 گناہ مٹیں گے، 1,00,000 درجات بلند، 1,00,000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب، اور جب میدان حشر میں آئے گا، حشرہ اللہ اسے اس عالم میں محشور کرے گا، ثلج الفؤاد، اس کا دل ٹھنڈا ہوگا، اس کا دل شاد ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا۔ بس سوال اتنا سا ہے، کیا یہ پانی پینے کا ثواب ہے یا لعنت کرنے کا ثواب؟ آپ سلامت رہیے۔ میں نے تو سوال کیا، کیا یہ پانی پینے کا ثواب ہے یا لعنت کا؟ کا لعنت کا۔ اب میں کیسے زیارت عاشورہ کا ثواب بتاؤں جہاں ایک لعنت کی؟ امام نے کہا اتنا ثواب، اور زیارت عاشورہ پر تو اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت۔ سمجھ آ رہی ہے زیارت عاشورہ؟ لعن اللہ امت نسست اساس الظلم، یعنی آپ نے لعن کی گروہ پر جس نے بنیاد ڈالی اہل بیت پر ظلم کی۔ بھائی دیکھیے، ہلکا نہ سمجھیے اس بات کو جو میں نے کہا ہے۔ اچھا، آپ زیارت عاشورہ پڑھتے کیوں ہیں؟ میں اب سوال کر رہا ہوں، کیوں پڑھتے؟ ان سے میں نہیں پوچھ رہا جو نہیں پڑھتے، میں کیوں پوچھوں کہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں تھوڑی کسی کا ذمہ دار ہوں۔ بھائی کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ مجھ سے تھوڑی پوچھے گا عباس علی ہادی بتاؤ فلاں نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا، میرا کیا تعلق ہے اس سے؟ اب جو نہیں پڑھتا وہ نہیں پڑھتا، میرے سامنے تو پڑھنے والے بیٹھے، اور یہ جملہ میں ایسے ہی تھوڑی کہہ رہا، ماشاءاللہ ایسے ذہین آپ، یہاں میں پڑھ رہا ہوں تو نیچے سے آپ پڑھ رہے ہوتے۔ اس دلیل پہ میں نے کہا کہ آپ پڑھنے والے ہیں، کیوں پڑھتے؟ سوال یہ کیوں پڑھتے؟ ہاں، کا اصل وجہ یہ ہے کہ امام حسین کی یاد، بھائی کچھ کہہ رہا ہوں، اصل میں یاد ہے نا، بڑی روایتیں، اب ظاہر ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں روایتیں سناتا ہوا چلا جاؤں۔ توجہ، یاد حسین، اب اس کا بھی فلسفہ سن لیجئے، حسین کی یاد کا کیا کمال ہے، ذرا یہ پتہ چلے تو پھر لعنتوں پہ آؤں نا میں۔ بھائی زیارت عاشورہ آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں، یاد، حسین کی یاد اور حسین پہ سلام اور دشمن پر لعن، اظہار برات، یہی ہے نا زیارت عاشورہ۔ اب سوال یہ، حسین کو یاد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ بھائی تھوڑا سا جاگیے، خاتمہ آخری تقریر ہے، حسین کو یاد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ تو اب ذمہ داری سے ایک اور حدیث سن لیجئے، وہ بھی انہی امام کی ہے، سناؤں؟ امام بیٹھے،
آیا ایک شخص, کہنے لگا فرزند رسول میں بہت چاہتا ہوں کہ نماز شب پڑھوں, پڑھ نہیں پاتا, 11 رکعت نماز شب نہیں پڑھ پاتا, کیا کروں؟ امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, صبح کو 11 رکعت قضا کر لیا کر. بھائی نماز شب رات کو نہیں پڑھ پاتا, صبح کو 11 رکعت قضا پڑھ لے. کہا بہت کوشش کرتا ہوں نہیں پڑھ پاتا. امام نے کہا اچھا چل 11 نہیں پڑھ پاتا تو 3 رکعت پڑھ لے, 2 نماز شب اور 1 وتر, یہ نماز پڑھ لے. کہا بہت کوشش کرتا ہوں, یہ بھی نہیں کر. امام نے کہا پھر صبح کو اس کی قضا کر لیا کر. اس نے کہا یہ بھی نہیں کر پاتا, کیا کروں پھر؟ امام نے کہا اچھا پھر یہ کیا کر کہ مغرب اور عشاء پڑھ لے نماز جماعت کے ساتھ, اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے, پڑھ لے, تجھے نماز شب کا ثواب مل جائے گا. اب وہ کوئی میرے جیسا بہت ہی کوئی عاجز بندہ تھا, اپنے اوپر رکھ کے بات کر رہا ہوں, بہت عاجز تھا. اس نے کہا یہ بھی نہیں کر پاتا. یعنی امام نے بار بار اسے سمجھایا, 11 رکعت نہیں پڑھا قضا کر لے, نہیں کر رہا 3 رکعت پڑھ لے, 3 نہیں پڑھ رہا قضا کر لے, وہ بھی نہیں کر پا رہا مغربین پڑھ اور پڑھ لے کیا سورہ بقرہ کی 2 آیتیں. اب یہ سب بتایا امام نے, یہ کر لے, یہ یعنی ثواب تجھے پوری کا ملے گا. یہ نہیں کر سکتا, یہ کر یہ کر یہ کر. اس نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتا. اب جملہ سنیے, امام نے کہا اٹھتا تو ہوگا رات میں, ہاں رات کو نیند سے اٹھتا ہوگا اور پیاس لگتی ہوگی. کہا ہاں یہ تو ہوتا ہے. کہا پانی بھی پیتا ہوگا. کہا یہ تو ہوتا ہے. کہا بس پیتے ہوئے کہہ دے السلام علی الحسین, میں ضمانت دیتا ہوں نماز شب کا ثواب ملے گا. یعنی جو ایک بار سلام کرے حسین پر, امام نے کہا نماز شب کا ثواب اور زیارت عاشورہ میں کیفیتوں سے سلام ہے. اب عبداللہ آپ پر سلام, علی کے بیٹے آپ پہ سلام, زہرا کے بیٹے آپ پہ سلام, رسول کے بیٹے آپ پہ سلام. تو جملہ کہنے کی اجازت ہے, کہنے کو زیارت عاشورہ پڑھی جا رہی ہے, ثواب میں کتنی نمازیں شب ہو رہی ہیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا اللہ. صلی اللہ علیہ. بھائی مجمع بہت ہو گیا, آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیے, معذرت آپ کو زحمت ہو رہی ہے. آ جائیں سب, آ جائیں, مومنوں کو جگہ دے, مل کے لعنتیں کریں نا. یہ تھوڑی کہ اکیلے بیٹھے کر رہے ہیں, وہ بیچارے باہر سے کریں نا, سب مل کے لعنت کریں. آئیے بر دشمنان اہل بیت لعنت. پھر سے ایک اور اچھی سی لعنت. توجہ ہے سب کی. اب آتے ہیں ہم کس پر؟ لعن اللہ ہو. بس ارے نواب صاحب لعنتیں رہ جائیں گی ہماری. لعن اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت. یہ پہلا جملہ ہو گیا. بھائی اب توجہ, یعنی اب امام یہ بتا رہے ہیں کہ لعنت اصل میں ہم بھیج کس پہ رہے؟ جس نے ظلم اور جور کی بنیاد رکھی کس پر؟ اہل بیت پر.
یہ جملہ یاد رکھیں، اہل بیت پر. اب فوراً سے آگے اگلی لعنت شروع کی. بھائی توجہ، امام نے کہا لعن اللہ دفعتکم ام مراتبکم و دفعتکم. نہیں میں شاید غلط پڑھ رہا ہوں، کسی کو صحیح آتی ہے تو بتائے بھائی. کہا لعن اللہ، بتائیے کیا ہے. ہاں بس 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 صحیح. ام مقامکم، میں کیا پڑھ رہا تھا؟ اچھا، لعن اللہ دفعتکم ام مقامکم. اس بھائی توجہ ہو گئے، تقریر ہو رہی ہے. اس پر لعنت یہ عباس علی ہادی نہیں کر رہے، یہ امام کر رہے ہیں. یہ سمجھیں تاکہ لعنت سمجھ آئے بھیجی کس پہ جا رہی ہے. میں بس اشارے میں سمجھاؤں گا، سمجھنا خود ہے، آپ نے اشارہ کروں گا. لعن اللہ امتن، اس گروہ پہ لعنت، دفعتکم ام مقامکم، جس نے آپ کو آپ کے مقام سے ہٹا دیا. بھائی سمجھیے گا بات کو، یہ زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوں. لعن اللہ امتن دفعتکم ام مقامکم وَأَزَالَتْكُمْ عَن مَّرَاتِبِكُمْ الَّتِي رَتَّبَكُمُ اللَّهُ فِيهَا. اب ترجمہ سنیں. اس گروہ پہ لعنت جس نے آپ کو آپ کے مقام سے ہٹایا، آپ کو اس جگہ سے ہٹایا جس جگہ پہ اللہ نے آپ کو بٹھایا تھا. زیارت عاشورہ کا اس گروہ پہ لعنت جس نے آپ کو آپ کے مقام سے ہٹایا اور جہاں اللہ نے آپ کو بٹھایا تھا اس مقام سے آپ کو ہٹا دیا. اب آپ اس کو دوسری جہت سے دیکھ لیجئے. ایک تو اس پہ لعنت جس نے ہٹایا، کیسے جملہ سنیں گے. دوسری جہت میں یہ ہوگا اس پہ بھی لعنت جو کسی کو اٹھا کر وہاں پر لے. جہت ہے نا جہت. بھائی ایک بندہ ہٹا رہا ہے، ایک بندہ کسی کو بھی اٹھا کے وہاں لے جا رہا ہے، تو کام تو دونوں ایک ہی کر رہے ہیں. کہاں سمجھے آپ جملے کو؟ کام تو دونوں ایک ہی کر رہے ہیں، چاہے کوئی ہٹائے یا کسی کو بٹھائے. امام نے کیا کہا؟ لعن اللہ امتن دفعتکم ام مقامکم، اس پہ لعنت جس نے آپ کو ہٹایا. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس کا جو لب لباب ہے وہ در حقیقت ہے بے حرمتی. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اے اہل بیت، اس گروہ پہ لعنت کہ جس نے آپ کو آپ کے مقام سے ہٹایا اور جہاں اللہ نے آپ کو بٹھایا تھا وہاں سے آپ کو ہٹا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں حرمت سمجھائی گئی ہے. بھائی سمجھے ذرا سی بات کو. اہل بیت کی حرمت سمجھائی گئی کہ اہل بیت کی حرمت یہ ہے کہ جہاں اللہ نے انہیں بٹھایا، جہاں اللہ نے انہیں رکھا، انہیں وہاں سے ہٹایا نہ جائے، نہ کسی کو وہاں لے جایا جائے. یہ جملہ پہنچ گیا. اب میں کیسے عباس علمدار کی شان بیان کروں؟ یہ جو آج کل ایک خناس پیدا ہوا ہے کہ عباس اہل بیت میں شامل نہیں ہے. جہاں اہل بیت کا مقام امام نے بتایا کہ ان کی حرمت یہ ہے کہ جو حرمت کی پامالی کرے، جو امام کی حرمت کو کم جانے، اس پر لعنت. اب وہ زیارت پڑھیے جو عباس علمدار کی زری پر پہنچنے پر امام نے تعلیم کی. جب عباس کی فضیلتوں کا بیان ہوا تو فوراً سے کہا لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن حالت بینک و بین ماء الفرات. اس پہ لعنت جس نے آپ کو قتل کیا، اس پہ لعنت جو آپ کے اور فرات کے بیچ میں آیا. اب جملہ سنیے، لعن اللہ من جہل حقک. عباس اس پہ لعنت جس نے آپ کے حق کو سمجھا نہیں، اور اس پہ لعنت جس نے آپ کو آپ کے مقام سے گرا.
मुर्दाबाद मुर्दाबाद। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भाई जुमला पहुंचा सब तक? इमाम कह रहे लानल्लाहु, अब्बास उस पे लानत, मन जहिला हक़्क़क, जो आपके हक से जाहिल है उस पर लानत जिसने वस्तखफ़्फ़ बिहुर्मतिक, आपकी हुर्मत को घटा दिया, आपकी बेहुरमती की। तो वहां तर्जमा क्या था? उन्हें हटाना, किसी को ले जाना। तो यहां भी तो ये तर्जमा करो, अब्बास के मकाम पर जो किसी को ले जाए। आ रहे जुमले समझ? लानल्लाहु उम्मतन दफ़अतकुम अन मकामिकुम व अज़ालतकुम अन मरातिबिकुम अल्लती रत्तबकुमुल्लाहु फ़ीहा। ये दो लानतें हुई, अब तीसरी सुनिए, लानल्लाहुल मुमाहिदीन। अब भाई ये जुमला कैसे सुनेंगे? लानल्लाहुल मुमाहिदीन बित्तमकीन मिन क़ितालिकुम। मैं सिर्फ तर्जमा करूंगा, मुझे आप पर बहुत यकीन है, मुझे आगे जाना नहीं पड़ेगा, आप तर्जमे में ही समझ जाएंगे इमाम कह क्या रहे। अहले बैत उन लोगों पे लानत कि जिन्होंने तमहीद बनाई हुसैन के कत्ल की। आप सलामत रहिए। मुमाहिदीन, मुमाहिदीन जो जमीना फरहाम करते रहे। अब मैं जुमला कहूं, हुसैन के लिए जुमला जबान ज़दे आम है, अल मकतूलो फी यौमिल जुमुआ अविल इस्नैन, वो मकतूल जो जुमे के साथ पीर वाले दिन कत्ल हुआ। आप सलामत रहिए। आशूर तो हुआ है जुमे को, पीर को क्या हुआ? रसूल की शहादत। लानल्लाहुल मुमाहिदीन लहुम बित्तमकीन मिन क़ितालिकुम। उस पर लानत कि जिसने किसी को मुतमक्किन करने के लिए जमीना फरहाम किया कत्ल हुसैन का। अब जब ये जैसी आपने कहा, अब फौरन से करना क्या है? भाई लानतें भेज दी ना। इमाम ने कहा उस पे लानत जिसने जुल्म की बुनियाद रखी, उस पे लानत जिसने आपको मकाम से हटाया, उस पे लानत अल्लाह के दिए हुए मकाम से आपको हटा दिया किसी और को बिठाने के लिए, उस पर लानत जिसने तमहीद बनाई मैदान करबला की। जैसी का आप कहो बरीतु इलल्लाह, भाई खात्मा है तकरीर का, बरीतु इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ से, व इलैकुम और आपकी तरफ से इन सब पे तबर्रा करता हूं। बरीतु इलल्लाह व इलैकुम, मौला आपकी तरफ से, अहले बैत आपकी तरफ से और अल्लाह की तरफ से। भाई घबराहट तो नहीं हो रही? ज़ियारत आशूरा है। बरीतु इलल्लाह व इलैकुम, मैं इजहार बरात करता हूँ। अरे है, मैं अगर ये हदीस नहीं सुनाऊंगा तो ज्यादती हो जाएगी। पढ़ूं एक हदीस और उठा लीजिएगा हदीस का वजन। मामून ने आपके इमाम को सब बोलो भाई बेशुमार, मामून ने खत लिखा इमाम को, ये तो बताइए खालिस ईमान क्या है। एक जुमला है हदीस का, मोती भाई कहा फर्जंदे रसूल खालिस ईमान क्या है। हाय हाय, मैं कैसे जुमला पढ़ूं? अब आपके जहन में जो आ रहा है खालिस ईमान, आप सोचते जाइए। अब जिसका छोटा सा जहन होगा वो कहेगा बस 5 वक्त की नमाज पढ़ ली खालिस ईमान हो गया। आपको नहीं कह रहा, जो और कोई बाहर ऐसे मिजाज का सुन रहा है, कब 5 रकत पढ़ ली खालिस मोमिन, रोज़ा रख लिया खालिस मोमिन, हाजी साहब खालिस मोमिन, कुछ भी हो। मैं तो इमाम
سے دشمن پوچھ رہا ہے خالص ایمان کیا ہے. پڑھوں روایت. اس نے خط لکھا امام رضا علیہ السلام کو کہ یہ تو بتائیے خالص ایمان کیا ہے. ایک جملہ کہہ کر بات کو تمام کر دیا کہ خالص ایمان یہ ہے خدا کے دشمن پہ تبرہ، ولایت کے منکر پہ تبرہ. خالص ایمان. تیارت عاشورہ پڑھوا کر امام خالص مومن بنانا چاہتے ہیں، تبھی تو کہا فوراً سے کہا بریت اللہ، بریت اللہ و علیکم. کس سے برات؟ من اشیاءہم و اتباعہم و اولیاء. ترجمہ تو پتہ ہے نا. مولا میں اظہار برات کرتا ہوں آپ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. کس پر؟ من اشیاءہم. بھائی مجھے موتی بھائی کرنے دیجئے ترجمہ، میں وہی ترجمہ کروں گا جو صحیح ترجمہ ہے، اور آپ کی ذہانت کا امتحان ہے. کروں پہلے لعنت دی اس امت، اس امت، یہ سب یہ جو ہے نا امت ہے سب کچھ، اس کو سمجھے گا. اس گروہ پہ لعنت جس نے ظلم کی بنیاد رکھی ہے نا میرے ساتھ. اس گروہ پہ لعنت جس نے آپ کو آپ کے مقام سے ہٹایا. اس گروہ پہ لعنت جہاں اللہ نے آپ کو بٹھایا تھا وہاں سے ہٹا دیا. اس گروہ پہ لعنت جس نے تمہید بنائی حسین کے قتل کی. جب ہو چکا اس گروہ کا تذکرہ تو کہا میں برات کرتا ہوں اللہ کی طرف سے اور آپ کی طرف سے. ایک تو اس گروہ سے، دوسرا من اشیاءہم اس گروہ کے شیعوں سے. میں ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. پتہ چلا شیعہ صرف علی کے نہیں ہے، باطل کے بھی شیعہ ہوتے ہیں. تو اب تفریق کیسے ہو کہ یہاں کا کون ہے وہاں کا وہ؟ بس زبان کھلے تو پتہ چلے، یہاں کی بات کرے تو ان کا شیعہ ہے، وہاں کی بات کرے تو ان کا شیعہ. کیسا لگ رہا ہے؟ بریت اللہ و علیکم من اشیاءہم. اظہار برات کرتا ہوں اس امت کے شیعوں سے. کیا میں عجیب کیف میں ہوں اور تقریر خاتمے پر ہے. پھر اگلی کس سے برات؟ و اتباعہم جو ان کا اتباع کرے. آپ سمجھے ہی نہیں، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں. جس نے توجہ، جس نے اہل بیت پر ظلم کی بنیاد کو رکھا، میں اس سے، اس کے شیعوں سے جو ان کے پیچھے چل رہے. بریت اللہ و علیکم من اشیاءہم و اتباعہم و اولیاءہم. اور جو ان کے دوست ہیں، ابھی تو پڑھا نا انہوں نے دوست کا کلام پورا. زیارت عاشورہ میں دوستی بھی آ گئی. و اولیاءہم وہ جو دوست ہے نا ان سب کے، یہ پوری جو ٹیم بنی ہوئی ہے ان سب کے دوستوں سے، شیعوں سے، اتباع کرنے والوں سے مولا میں بریت اللہ. آئے ہے بآخری جملہ یہاں پہ ہم اشرے کا اختتام کر رہے ہیں. جیسے ہی اظہار برات ہوا، ہو گیا، کہا اب اعلان دوستی کرو. آخری جملہ اشرے کا، آپ سلامت رہیے. جیسے ہی ساری لعنتیں کر کے اظہار برات کیا، اب حسین کو مخاطب کیا، یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. مولا اب میرا عقیدہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. میری اس سے دوستی ہے جس سے آپ کی دوستی ہے. وحرب لمن حاربکم، اور میری اس سے جنگ ہے. آخری جملہ ہے، پڑھوں کہ نہیں پڑھوں؟ بریت اللہ پورا برات کر کے کہا انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن. ارے شیعوں کا مزاج تو دیکھیے، کہاں سے جملے لا رہے ہیں امام کے تعلیم کردہ.
اور یہاں کھڑے ہو کر حسین کو کہہ رہے انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن. اب قدر کر لیں گے میرے جملے کی. میں ایک منظر کا صرف میں منظر نہیں کھینچ سکتا, بس یاد دلا رہا ہوں, جیسے چاہے سنیے گا اور اپنے اس جملے کو ذرا سا محسوس کیجئے گا. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. حسین مولا آپ سے جو جنگ کرے میری اس سے جنگ, فضائل آپ سے جو دوستی کرے میری اس سے دوستی. اب اپنے مزاج کو تو دیکھیے, آپ کو کیسے جملے امام نے تعلیم کیے کہ ایک بار رسول اللہ نے چادر کو کس کے کھینچا, ہائے کہاں آپ پہنچے, چادر کو کس کے کھینچا اور کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب. لمن حاربہم وسلمان لمن سالمہم. پتا چلا شیعہ عاشورہ کی زیارت میں وہی کر رہے ہیں جو چادر کے نیچے رسول کر رہا. تقریر ہو چکی تھی. دولت و حشمت حسین ہے, دین خدا کی دولت و حشمت حسین ہے, دین خدا ہے, یعنی رسالت حسین ہے. شہ نے جو سجدہ تہے خنجر ادا کیا, حق نے کہا فخر عبادت حسین ہے. پر محمد و آل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. یہی جملہ رسول نے کہا. اللہم ان ہؤلاء اہل بیت انا حرب لمن حاربہم. آخری جملہ تقریر کا. وسلم, پروردگار رسول کہہ رہے ہیں میری اس سے دوستی. آخری جملہ سن لیجئے, میری ان سے دوستی, یعنی رسول نے اپنی دوستی کا معیار بتا دیا. آخری جملہ ہے تقریر کا, میری اس سے دوستی جن کی ان چار سے دوستی. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ جس سے زہرا ناراض ہو, جس سے علی ناراض ہو, جس سے حسین ناراض ہو, جس سے حسن ناراض ہو, رسول اس سے دوستی کر لے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کوئی علی سے جنگ کرے. ہو گئی تقریر, کوئی حسن سے جنگ کرے, کوئی حسین سے جنگ کرے, اور رسول اللہ سے دوستی ہو نہیں. رسول نے کہا ان کی جس سے دوستی اس سے میری دوستی, ان کی جس سے جنگ اس سے میری جنگ. آخری جملہ, پتہ چلا 61 سنہ ہجری میں حسین کی تنہا یزید سے جنگ نہیں تھی, رسول اور یزید کی جنگ تھی. اس لیے کہ حرب لمن حاربہم, میری اس سے جنگ جس سے ان کی جنگ. گویا رسول سے جنگ 61 سنہ ہجری میدان کربلا. اور وہ وقت آیا کہ حسین خیمے سے نکلے. ایک بار گھوڑا گردن جھکائے کھڑا تھا. حسین نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا, اور ایک بلند آواز میں گریہ کر کے کہا یا فرسان الحیجا, اے میرے شیرو کہاں ہو تم؟ علی اکبر کیا بابا کو سوار نہیں کرواؤ گے؟ عباس کیا بھیا کو سوار نہیں کرواؤ گے؟ حسین
بار بار دائیں بائیں دیکھتے تھے کہ ایک بار خیمے کا پردہ ہٹا. علی کی بیٹی تشریف لائی. کہا بھیا کیا ہوا اگر عباس نہیں, کیا ہوا علی اکبر نہیں, آج زینب سوار کرو. اجرکم اللہ. آپ نے گریہ کر لیا, مجلس تو ہو گئی, بس 2 جملے سن لیجئے. حسین چلے, ابھی چند قدم چلے تھے, گھوڑا رک گیا. حسین نے جیسے گردن کو جھکا کر دیکھا, 4 برس کی بچی سمو سے لپٹ لپٹ کے کہتی تھی ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا. گریہ کرتے رہو, آخری عشرے کی مجلس ہے, اللہ سب کو بار بار نصیب فرمائے ذکر حسین. ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا. حسین اترے رہبار سے, بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا. جملہ کہوں جو رونے بیٹھا ہے, حسین نے آخری بار سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا, اس لیے کہ اب تو بچی یتیم ہو جائے گی. حسین نے سینے سے لپٹایا, کہا سکینہ میرے سامنے گریہ نہ کرو, اس لیے کہ میری بچی اب تو تمہیں بہت رونا ہے. اب تو زندگی میں مقدر سکینہ صرف رونا ہی دکھائے گا. کہا بابا آخری بار سینے سے لگا لیجئے, آخری بار سلا لیجئے بابا. جلتی ریت پر زہرا کا لال لیٹا, سکینہ بی بی سینے سے لپٹ گئی. اب تک جو کہہ رہی تھی نہ جائیے بابا, جانے کیا ہوا, آنکھ کھلی, گھبرا کے کہا جلدی چلے جائیے بابا, جلدی جلدی, اجرکم اللہ, بابا جلدی جائے. حسین نے ایسے ہاتھ دونوں رخسار پہ رکھے. کہا بیٹی ابھی تو روکتی تھی, اب کہتی ہو جائے. کہا بابا جیسی آنکھ لگی نا, میں نے دیکھا دادی فاطمہ زہرا. اجرکم اللہ اپنے بالوں سے مقتل کو صاف کرتی ہے اور رو کے کہتی ہے سکینہ میرا لال تھک چکا, سکینہ حسین کو بھیج دو میری بچی. لو چلے حسین, اب میں کیا پڑھوں, مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ کیسے حسین تلوار چلا رہے تھے. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ہاتف غیبی کی صدا آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آپ کو پتا ہے نا حسین نے ذوالفقار کو واپس رکھ لیا نیام میں, اور مقتل کے جملے ہیں جاتی ہوئی فوج پلٹنے لگی. گریہ نہ تھمے, آخری جملہ ہے, جاتی ہوئی فوج پلٹنے لگی. مگر عالم یہ تھا کوئی تیر لایا, کوئی تبر لایا, کوئی بھالا لایا. چاروں طرف سے زہرا کے لال کو گھیر لیا گیا. اب کیا ہوا اور حسین کیسے گرے, میں بتاتا ہوں میر انیس کی زبانی, جملوں کو سن لینا. انیس نے کہا گر کر کبھی اٹھے, کبھی رکھا زمین پہ سر, اگلا کبھی لہو تو سنبھالا کبھی جگر, حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر, کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر, اٹھ بیٹھے جب تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے, تیر اور تن میں گڑ گئے جب منہ کے پھل گرے. جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ, اب کون ہے جو حق کے رفاقت کرے ادا. ہائے ہائے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا, 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر زینب, نکل حسین تڑپتا. کیا شان کا گریہ ہے. آخری جملہ زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. اب زیارت ناہیہ کا جملہ سناؤ, آخری جملہ. امام زمانہ کہتے ہیں وَجَالِسٌ شِمْرٌ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ, شمر حسین کے سینے پہ چڑھا. وَقَابِضُ عَلَى شَيْبَتِكَ بِكَذَ, ایک بار اس نے داڑھی کو کھینچا, چھری کو اٹھایا, زینب خیمے سے نکلی. آخری جملہ, ایک بار جب پہنچی شمر خنجر چلا رہا تھا, بہن نے رو کے کہا نہ مار ظالم, اماں نے چکی پیس کے پالا. ایک بار
آفتاب پھٹنے لگا، آسمان لہو برسانے لگا، سید سجاد کو ہلایا کہ بیٹے ذرا خبر تو لو۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا، انگشت اٹھا کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، پھوپھی بابا کا سر لوگ